ایک خاتون نے انسٹاگرام پر مجھے اپنی کہانی بتائی، جس نے اپنا ہنستا بستا گھر خود اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ دیا اور اپنا تابناک مستقبل تباہ کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دیندار گھرانے میں اسلامی ماحول میں پلی بڑھی، دوسری لڑکیوں کے طرح خواہشات نفس کی پیروی میرا پیشہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص سے میری شادی ہو گئی جو کہ دل سے مجھے چاہتا اور پیار کرتا تھا، کافی حد تک مجھ پر اعتماد بھی کرتا تھا۔ میری کسی خواہش کا اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میری زندگی اس قدر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی جس کی پورے خاندان میں ہی نہیں بلکہ دور دور تک مثال نہیں ملتی تھی۔ شروع میں نے ایک دن اپنے شوہر سے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بات کی، جو میری خواہشات کا احترام کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، اور جب میں نے بہت ضد کی تو وہ کمپیوٹر لے آیا، جس کا میں نے قسم کھا کر غلط استعمال نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ کاش کہ وہ میری اس ضد کے آگے نہ جھکتے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ میں انٹرنیٹ استعمال کی اجازت سے بہت خوش ہو گئی، اور اپنے شوہر کے سامنے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دھڑلے سے استعمال کرنے لگ گئی، کیونکہ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میری ایک دوست نے انٹرنیٹ پہ چیٹ کے بارے میں بتایا، اور دراصل چیٹ ایک ایسا کام ہے جو مرد اور عورت انٹرنیٹ پر بے جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میری دوست کہنے لگی کہ یہ بہت دلچسپ ہے، لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور وقت کب گزر گیا اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں چیٹ میں داخل ہو گئی۔ شروع میں تو میں نے ان کی باتوں کو دل سے نہیں لگایا، لیکن اسی دوران کسی اجنبی شخص سے میرا تعارف ہو گیا اور روزانہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اسے با اخلاق پایا جن سے میں باتیں کرتی تھی۔ اب تو میں گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، جبکہ میرے شوہر موبائل پر مجھے گھنٹوں بیٹھا دیکھ کر غصہ ہونے لگے، اور مجھے اپنے شوہر سے بے انتہا پیار ہونے کے باوجود وہ آدمی مجھے اچھا لگنے لگا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاہت محبت میں بدل گئی۔ اب میں اپنے شوہر کے مقابلے میں اسے زیادہ اہمیت دینے لگی، اور ان کے غصہ ہو جانے کے ڈر سے بچا کر اس آدمی سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس معاملے میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ تھا، یہاں تک کہ اپنی باتوں کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں ایک دن زبردست جھگڑا ہو گیا۔ پھر میرے شوہر نے میرے موبائل کو کھینچ لیا۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میرے جذبات کی پرواہ نہیں کی، اور ان کی سختی کے باوجود میں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس آدمی سے میں ضرور باتیں کروں گی۔ وہ ایک منحوس رات تھی جب میں نے اسے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت اور بے وفائی شروع کر دی۔ جب بھی میرے شوہر گھر سے باہر ہوتے، میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے گا تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور بار بار مجھ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک لیے اور اس سے ملاقات کر لی۔ پھر ایک بار کیا ملی، اب تو بار بار ہی ملنے لگی، اور پھر ایسے ہی ایک ملاقات میں ہم دونوں نے وہ سب کچھ کر لیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی محبت میں
اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میرے شوہر مجھ سے سبب پوچھنے لگے، ہمارے بیچ مسائل بڑھتے ہی گئے اور دلوں کے فاصلے اس طرح بڑھے کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں میرے متعلق شک ہوا تو میری نگرانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اسے باتیں کرتے ہوئے ایک دن رنگی ہاتھوں پکڑ لیا، اور جب تحقیق کرنے لگے تو میں نے سب کچھ اعتراف کر لیا۔ میرے شوہر اچھے تھے، انہوں نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا اور نہ ہی میرے گھر والوں کو کچھ بتایا۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اور میں تھی کہ ان سے نفرت پر اتر آئی تھی، اور وہ بھی انٹرنیٹ کو لے کر۔ انہوں نے اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی اور نہ ہی میرے حقوق میں کوئی کوتاہی برتی، لیکن میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے ہوش تب آیا جب سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہی نوجوان جو اپنے شوہر سے میری دوریوں کا سبب بنا، کہتا تھا کہ تمہارے علاوہ آج تک مجھے کوئی پسند ہی نہیں آیا، اور اپنی زندگی میں تم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا، بلکہ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی انسان ہو۔ لیکن آج اس کی باتوں نے مجھے کس قدر صدمے میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اگر مجھے شادی کرنی ہے تو تم جیسی سے کبھی نہیں کر سکتا، جس کا میرے علاوہ دوسروں سے تعلق ہے، اور اسے میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے جانا ہو، اور اگر مجھے کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے شادی کرنا بھی ہو تو تم جیسی بڑی عمر والی سے نہیں، بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، جس کو جیسے چاہوں رکھوں، نہ کہ تمہاری طرح کی عورتوں سے جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کی باتوں کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے میں نے نقل کر دیا۔ ان حالات میں اس قدر پریشان ہوں کہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ممکن ہے کہ جب میرا واقعہ آپ تک پہنچے تو میں اپنی جان دے چکی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے اور ان اندھیرے راستوں سے دور کر دے۔ میں ایسے لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم انسان کو دھوکہ کھاتے خود ہی دیکھ لو گے۔ بس میری دعا صرف اتنی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس انسان کا یا اس کے اہل و عیال کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا دیکھ سکوں جس نے مجھے اس انجام تک پہنچایا۔ دوستو، خود کو مضبوط بنائیں، اپنے نفس پر قابو پائیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور مخلوق انسان کو بنایا ہے، تو آپ خود کو مضبوط اور طاقتور ثابت بھی کریں۔ شاید ان خیانت کرنے والیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب کسی نیک اور خوش بخت انسان کے ساتھ کوئی مکار اور عیار مل جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے مسائل کو آسان کرے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے، کیونکہ اس کی رحمتوں نے سب کو ڈھانپ رکھا ہے۔